سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اللہ دے محبوب دے چچا سن، لیکن نبی اور اس چچا دی عمر دے اندر کوئی زیادہ فرق نہیں سی۔ نبی دی ولادت تو صرف 2 سال پہلے حضرت حمزہ دی ولادت ہوئی، یعنی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف 2 سال بڑے سے، اور 2-3 سال کا فرق کوئی فرق نہیں ہوتا کہ ہم عمر ہی تصور کیتے جاتے ہیں۔ نسبی رشتے کے اندر حضرت حمزہ نبی کے چچا ہیں۔ نسبی رشتہ کیا جاتا ہے خاندانی رشتہ، آسان لفظوں کے اندر کہ خاندانی رشتے کے اندر حضرت حمزہ نبی کے چچا ہیں، لیکن رضائی رشتے کے اندر حضرت حمزہ نبی کے بھائی ہیں۔ اور اس کو ہم یہ بھی سمجھانا پہنتا ہے کہ رضائی رشتہ کی ہوتا ہے، یہ سردیاں کی رضائی نہیں، بلکہ رضائی رشتے کا معنی ہوتا ہے دودھ شریک رشتہ، کہ حضرت حمزہ نے بھی بچپن کے اندر سلیفہ نامی خاتون کا دودھ پیتا، اور اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچپن سے سلیفہ نامی خاتون کا دودھ پیتا۔ ایک میں اور آسان کر کے تمہیں سمجھا دیں کہ حضرت حمزہ نبی دے دودھ شریک بھائی سے، خاندانی رشتے کے اندر چچا ہیں، اور دودھ شریک رشتے کے اندر نبی دے بھائی ہیں، اور دودھ شریک رشتے دے بھی سارے احکامات وہی ہوتے ہیں جڑے کہ نسبی رشتے کے احکامات ہیں۔ نسبی رشتے کے اندر بہن بھائی کا آپس کے نکاح جائز نہیں، حرام ہے۔ تو اسی طرح دودھ شریک رشتے کے اندر جڑے بہن بھائی نے انہاں کا بھی آپس کے نکاح حرام ہے۔ اور یہ مسائل علماء کو پوچھنے چاہیے۔ عورتیں انہاں مسئلوں کے اندر بڑی غفلت کرتی ہیں۔ تھوڑے اسے علاقے کا ایک مسئلہ تو دس دینا، لڑکے لڑکی کا رشتہ طے ہو گیا، کسی نے کہا کہ یہ جیڑی لڑکی ہے اس لڑکی کو فلاں عورت نے دودھ پلایا سی، اور اسے عورت نے اس لڑکے کو بھی دودھ پلایا سی، اور رشتہ بھی آپس سے نہیں ہو سکتا۔ دن رکھے گئے، دعوت نامے تقسیم ہو گئے۔ میرے کو ایک دوست کا فون آیا کہ مسئلہ یہ بن گیا ہے، اور عزت اور بستی کا مسئلہ ہے، کوئی راہ کٹو۔ سارے رشتہ داراں تک دعوت نامے پہنچ چکے تھے کہ میں انہاں کو 2 لفظوں کے اندر مسئلہ سمجھایا کہ جس مسئلے کے اندر اللہ کے قرآن نے راہ نہیں کٹیا، کوئی بھی وقت کا مولوی وہ راہ نہیں کٹ سکتا۔ اگر کوئی راہ کٹے گا وہ اپنے ایمان کو خراب کرے گا۔ گزشتہ ہفتے بھی ایک میرے پر ساتھی ویڈیو لے کے آئے، ایک مولانا صاحب بڑے عالمی مبلغ علماء کے متعلق گفتگو سنو کہ طلاق کا ایک مسئلہ آ گیا۔ مولوی صاحب نے پوچھا کہ طلاق دیتی ہے، خامن کہتے دیتی ہے، اور جو خامن اقراری ہے کہ مسئلہ من بدل نہیں سکتا، تو جیش کوئی بھی طلاق ہو گئی۔ تو مولوی صاحب کہتے ہیں انہیں ایک لفافہ کٹیا، اپنے لوگ ہوتے ہیں لفافے دین والے، اور لفافیاں کے پیچھے چلنے والے بھی بتھیرے ہوتے ہیں، لیکن الحمدللہ تسی اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تانوں امام اور خطیب ایسا دکھائے کہ جنہوں کسی دے لفافیاں نہیں پرواہ نہیں۔ میں ممبر کے باوجود بیٹھا ایسے کئی واقعات لفافیاں کے متعلق، اسی دکھ تکلیف پریشانی کٹ رہی ہے، کٹتے رہاں گے، لیکن مسئلہ وہی دساں گے جو اللہ نے قرآن نے دسیا ہے، نبی نے فرمان نے دسیا ہے۔ لفافہ کٹیا، مسلے کے تھلے رکھ دیا، اور مولوی صاحب کہتے ہیں ان کے کچھ سوچنا ہی جانا ہے۔ یہ ایسے واقعات جنہاں ممبر کے بیٹھ کے بیان کرے وہ علماء بھی کو ہی کرے، جیڑا پیسے کی خاطر مسئلہ بدل دے اور نبی کا وارث نہیں ہو سکتا۔
کہ پھر وہ رشتہ انہوں نے ختم کیا. اچھے لوگ سن گل سمجھ گئے. میں کیا نکاح نہیں ہو سکتا کسی صورت بھی. اپنی عزت بچا لو یا اپنا ایمان بچا لو. کہ پھر وہ رشتہ ختم ہو گیا. دسنے کا مقصد ہے کہ عورتیں جڑیاں ہوتی ہیں تو گھر کے بچہ ہوتا ہے وہ چپ کران واسطے چپ کے فوراً چھاتی نہ لا لیندی ہیں کہ چپ کرا دیں. لیکن انہوں کو اگلے مسئلے کا نہیں پتا کہ ہوں دودھ پلا بیٹھیاں نے ہوں میرے بچیاں دے نال اس بچے بچی کا رشتہ نہیں ہو سکتا. میرا عنوان نہیں رشتہ نزاعت. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے دودھ شریف بھائی بھی ہیں اور بچپن تو حضرت حمزہ کو شوق سی شوق شمشیر زنی تلوار چلانا نیزہ بازی نیزہ چلانا اور شکار کرنے کا. یہ حضرت حمزہ کو بچپن کو شوق سی اور انہاں دے ایمان لیان کا سبب بھی یہ شکار کرنے کا واقعہ بنیا ہے. اور اللہ کے نبی کو کتنے سال پڑے سن؟ 2 سال. کہ جدو نبوت ملی کہ نبی کی عمر 40 سال حضرت حمزہ کی عمر 42 سال. کہ ابو جہل نے بیت اللہ کے اندر اللہ کے نبی کو کوئی نازیبا کلمات کہے. حضرت حمزہ نے ایمان نہیں لے کے آئے کہ شکار تے گئے ہوئے جنگل کے اندر. شام نو آتے سن سارا دن جنگلوں سے شکار بس شکار کر کے جو جانور لے آتے سن وہی گھر کے اندر پکتا سی. ایک گزر بسر سی انہاں لوگوں. جب حضرت حمزہ شام کو آئے انہاں کی ماندی نے دسیا تمہیں پتہ ہے آج تواڈے بھتیجے کے نال کی سلوک کیتا ہے ابو جہل نے بیت اللہ سے. جڑا کہتا ہے قریش نے بھی تعمیر کی تھی اسی بیت اللہ بنایا کہ نبی نے فرمایا 360 بت میں بیت اللہ سے رہن نہیں دے. اس گل کے ابو جہل نے نبی کو برا بھلا کیا. نبی صبر کر کے لیکن حضرت حمزہ کے ایمان کا سبب ہی نبی کا دفاع بن گیا. تو اس خاتون نے دسیا نا تیرے بھتیجے نو یہ کچھ کیا انہیں بس حضرت حمزہ نے پھر تیر کمان رکھیا نہیں. وہ بڑے کی سی تیر کمان بیت اللہ کے اندر آ گئے. ابو جہل بیٹھا سی اپنی پارٹی کے نام کوئی گل نہیں پوچھی بس کمان ماری ابو جہل کے سر کے اندر سر مار دیتا. انہیں جڑے نال بیٹھے سن وہ بھی توڑ گئے. ساڈا کوئی تعلق نہیں اسی کچھ نہیں کیا اسی تے اتنے ہیں ہی نہیں سی. ادو جدو نبی نو گالاں کڈیاں نے اسی تے ہیں ہی نہیں سی اتنے. کہ ابو جہل کا چلتا خون دیکھ کے سارے تتر بتر ہو گئے. حضرت حمزہ نے للکار کے کیا ہے کہ وہ جرت کس طرح ہوئی میرے یتیم بھتیجے کو اتنا کر دے. تو انہوں یتیم سمجھے اور ناوارث سے. حضرت حمزہ نے دیکھا آواز ہوتی بھی نہیں نکلی. کار آئے بھتیجے میں تیرا بدلہ لے کے آیا پریشان نہیں ہونا ڈٹ کے اپنی گل کر. کہ اللہ کے محبوب پیغمبر نے فرمایا چچا مینوں بدلے کی اتنی خوشی نہیں ہوئے گی جتنی تیرے ایمان لیان کی خوشی ہوئے گی. حضرت حمزہ کہتے ہیں میں اچھا صبح کے ساتھ ساری رات میں سوچیا کہ یار گل کے لیے کوئی غلط نہیں
گلاں تے ساریاں ٹھیک ہیں، لیکن ابو جہل کی ٹھیکے داری نہیں چاہتی. وہ چلاوے کا سارا مال جڑا بیت اللہ اسلام کو پہلے بھی قابل احترام سی. لوگ اتنے آ کے چلاوے چلاتے سن، جہاں درباراں تے چادراں پاندے سن. ابو جہل کا وہ سیدھا سی. جدو لوگوں کو شعور آنا شروع ہوا نبی کی دعوت دے تکلیف، حضرت حمزہ ساری رات سوچتے ہیں، صبح اللہ کے نبی کو ملتے ہیں. فرمایا میرے بھتیجے کہ تیری خوشی میرے ایمان لے آن دے اندر ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ. حمزہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ کو علاوہ کوئی عبادت دے لائق نہیں. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور حمزہ گواہی دیتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول بھی نے، اللہ کے بندے بھی نے. یہ حضرت حمزہ کے ایمان لے آن کا واقعہ. پھر بدر کے اندر حضرت حمزہ نے قریش کے بڑے بڑے سورما مارے سن. عتبہ، شیبہ، بڑے بڑے سردار. بڑی تکلیف سی کفر. اور احد کے اندر حضرت حمزہ شہید ہوئے. 31 یاد رکھنا تعداد. کفر دے 31 سورماواں کو جہنم واصل کر کے اللہ کا یہ شیر شہید ہوا. بدر کے اندر بڑی بہادری کے نام نبی نے کہا چچا اٹھ چل آ مقابلے دے. مبارزہ ہوئی سی. ابو جہل نے کئی ساڈے جوڑ دے بندے لیا، ساری ٹکر دے بندے لیا. یا آپ نے حضرت علی کو بھیجیا، حضرت حمزہ کو بھیجیا، حضرت ابو عبیدہ بن حارث کو بھیجیا. ایک خاندان نبوت کے تین ہی افراد. بدر کے اندر حضرت حمزہ دیا سٹاں دیا چیخاں احد کے میدان کے اندر بھی دشمنان اسلام کو محسوس ہو رہے ہیں. اور دین کی قربانی خود بولتی کہ دشمن دیا چیخاں خود دس دیا نے کہ سٹاں چنگیاں لگ رہی ہیں. پھر حضرت حمزہ 2 ہجری کے اندر بدر کے اندر شریک ہوئے سن. 15 شوال 3 ہجری کے اندر احد کے اندر شریک ہوئے. 2 ہجری کے اندر بدر سے اور 3 ہجری کے اندر احد کے اندر 1 سال بعد. اور اس 1 سال کے اندر کفر نے پوری پلاننگ کی تھی. ہند ایک عورت سی جہاں باپ بدر کے اندر حضرت حمزہ نے مارے. وہ چچا شیبہ نو حضرت حمزہ نے مارے. وہ بھتیجے ولید نو حضرت علی نے مارے. انہیں ایک وحشی نامی حبشی غلام سی جبیر بن مطعم دا. ہندا نے کیا کہ تو حمزہ نو مار دے نا کہ ہندا کا سارا زیور تینوں ملے گا. پر آج دے قاتل کو تیرے مل جاتے تیار کیتا ہوں. اور جبیر بن مطعم کا چچا کی بدر کے اندر حضرت حمزہ کے ہاتھوں واسطے جہنم ہوا سی. انہیں کیا باشی یہ تو حمزہ نو مار دے میں کہ میں تیرے آزاد کر دے ہوں. آج 17 شوال سن 1443 ہجری. 15 شوال سن 3 ہجری حضرت حمزہ کی میدان احد کے اندر شہادت ہوئی. اور شہادت بھی بڑی مظلومانہ شہادت. تفصیل آئے بھی ہوئی اگلے
جملیاں دے اندر اور بدر دے اندر حضرت حمزہ کا انداز تانوں دکھاواں جڑا حدیثاں دے اندر ہے تسی دیکھیا ہوئے گا عام طور تے اگل کے بلتستان کے لوگ ٹوپی رکھتے ہیں پر لگا ہوتا ہے لگا ہوتا ہے نا پر تے بدر دے میدان دے اندر حضرت حمزہ نے اپنی پگڑی دے اندر شتر مرغ دا پر لایا ہوا ہے شتر مرغ پتہ لگے کہ ایک اسلام دا پہلوان ہے اسلام دا جرنیل ہے اور ایک روایت کے مطابق شتر مرغ کی کلغی کہتے ہیں مرغے کے سر تے لکھیا تو ٹوپی ہوتی ہوتی اس طرح کی انہوں کلغی کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ نے اپنی ٹوپی تے مرغ اس شتر مرغ کی کلغی اس طرح کھڑی کی ہوئی سی اور دشمن دیا صفاں الٹ کے رکھ دیا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے اندر اللہ نے محبوب پیغمبر دے چچا تلوار ہاتھ دے اندر اور میں جملہ کی توانوں دسنا ہے جڑا حضرت حمزہ نے میدان احد دے اندر دشمنان اسلام دے سامنے کیا سی حضرت حمزہ کہتے نے انا اسد اللہ و اسد رسولی میں اللہ کا بھی شیراں تے اللہ دے رسول دا بھی شیراں تے شیر ہی ہوتا ہے کاغذی شیر نہیں یہ حقیقی شیر سن اسلام دے حقیقی شیر سن فرمایا انا اسد اللہ وَأَسَدُ رَسُولِهِ میں اللہ دا بھی شیراں میں اللہ دے رسول دا بھی شیراں میرے دوستو حضرت حمزہ میدان احد دے اندر دشمناں ول بڑھ رہے ہیں دشمناں ول سارے آنوں پتہ سی کہ وحشی دا نشانہ پڑا ہے وحشی بڑے نشانے تے بڑے ٹارگٹ تے وار کرتا ہے کیونکہ حبشی و نسل سن بعد اندر حضرت وحشی مسلمان ہوئے نے میرے دوستو وحشی میدان احد دے اندر ایک بڑے پتھر دی اوٹ چے چھپ کے بیٹھے ہوئے نے اور اتنی بڑی برچھی وحشی دے ہاتھ دے اندر ہے جس برچھی دے دونوں سیڈاں تے دھار بنیے دھار اور ایک بڑی قوت نال سٹ دائے وحشی حضرت حمزہ میدان احد دے اندر دشمن ول بڑھ رہے نے دشمن ول بڑھ رہے نے وحشی انتظار دے اندر کہ حمزہ قریب آوے تے میں وار کراں تاکہ میرا وار ضائع نہ ہوئے تاکہ میرا وار کارگر ثابت ہوئے میرے دوستو حضرت حمزہ حملہ کر دے وحشی اس پتھر کی اوٹ توں او برچھی جدو مار دائے کھچ کے حبشی بڑی تیز تھرو سٹ دے نے کہ توانوں بھی پتا ہوئے گا نشانے بھی بڑے ہوندے نے جسامت بھی بڑی ہوندی ہے حضرت وحشی ادو تک مسلمان نہیں سی ہوئے حضرت حمزہ جدو دے قریب آئے نے وحشی نے پرچھا ماریا چھڑواں ماریا حضرت حمزہ کی ناک دے اندر لگیا حمزہ گھوڑے تے سوار سن اللہ دا اے شیر گھوڑے تے سوار سی جدو وحشی دا پرچھا چھڑواں بچیا ناک دے اندر ایسا طاقت نال ماریا سی کہ ناک چے بجیا تے پچھوں نکل گیا انسان ہی ہوتا ہے گوشت کا جسم ہے
کدوں تک برداشت کرتا ہے؟ حضرت حمزہ گھوڑے کو گر گئے، قابو نہ کر سکے اپنے آپ سے، توازن نہ رہ سکے، اندازہ ہی نہیں سی کہ اتنے قریب تو میرے پہ حملہ ہو جائے گا کہ حضرت حمزہ جو گرے نے انہیں اگلے وار کی تھے، اور حضرت حمزہ بے ہوش ہو گئے، لاچار ہو گئے، پیر پر پیر حملے کی وجہ سے، وار کرنے کی وجہ سے، اور جسم جو خون زیادہ نکل گیا، لیکن قربان اللہ دے اس شیر کے واشی جرت نہیں سی ہو رہی کہ میں انہاں دے قریب جاؤں، لیکن ہوئے نے میدان بہت دیر تک انہوں پتہ سی کہ حمزہ بڑا ماہر شکاری ہے کہ کتے میں قریب چلا گیا کہ میں ڈال لگے، انہیں کی کام کیتا، انہیں پتھر چکیا میدان ہو سے حضرت حمزہ نے ماریا کہ پتہ لگے جان ہے کہ حرکت ہوئے، لیکن حضرت حمزہ شہید ہو چکے سن، جب پتھر ماریا حرکت نہ ہوئی، انہیں جو جرت ہوئی کہ میں قریب ہوں، کہ حضرت حمزہ کی میت کو کھچ کے اس پتھر کی اوڑ چ لے گیا، ادھر میدان بہت بڑا معاملہ ہو گیا کہ اپنے کام کے اندر مصروف ہے۔ میرے دوستو واشی نو پتا سی مینوں آزادی بھی ملے گی، مینوں مال بھی ملے گا، مال دے پیچھے لگ کے ایمان کدے بھی برباد نہ کرنا، مال وقتی ختم ہو جائے گا لیکن ایمان قبر دے اندر بھی کام آئے گا، ایمان میدان محشر دے اندر بھی کام آئے گا، ایمان جنت دے اندر بھی جانے دا سبب بنے گا۔ لیکن آج امت مسلمہ بشمول حکمرانہ دے ایمان نہیں بچا رہے، مال بچا رہے، اپنے اکاؤنٹ بچا رہے، لیکن ایک وقتی یہ کتنے چلے گئے، میں نام نہیں لینا کسی کا، کتنے چلے گئے، آج دیکھو انہاں دی قبراں تے جا کے کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں، لیکن میں قربان شیر خدا حضرت حمزہ تے لکھاں لوگ جاندے نے عمرہ کرن، لکھاں لوگ جاندے نے حج کرنے واسطے، او میدان احد دے اندر بھی شیر خدا نبی دے چچا حضرت حمزہ کی قبر تے کھڑے ہو کے فاتحہ بھی پڑھ دینے اور انہاں دے وسیلے نال خود بھی منگ دینے، اس لئی کہ مال مک جاندا ہے لیکن ایمان نہیں ہے مکدا، جے مال بچاندے نہ دنیا تو چلے گئے، اے مال میری قبر دے اندر نال نہیں جائے گا، اے مال میرے پچھلے آدھا ہوئے گا، لیکن جے میں ایمان بچا کے اپنی قبر دے اندر چلا گیا تے سمجھو ایمان بچا لیا تے جہان بچا لیا۔ اس لیے ایمان بچانے کی فکر کرو۔ اور حضرت حمزہ زخمی نے انہیں کھچ کے لے آندے اس پتھر کی کوٹ دے، ادھر میدان کارزار کرم ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، یہ اپنے کام کے اندر لگا، انہیں حضرت حمزہ دی آنکھاں کٹے، انہیں حضرت حمزہ دا ناک کٹے، انہیں حضرت حمزہ دے ہونٹ کٹے، انہیں حضرت حمزہ دی زبان کٹی، انہیں حضرت حمزہ دا سینہ چیریا، دل کٹ گیا، کلیجہ کٹ گیا، پھیلے دے اندر پایا، آزادی ہے، آزادی دین واسطے، لیکن اپنا ایمان برباد کر رہے تھے۔ بعد اندر اللہ کے نبی نے ایمان قبول کر لیا حضرت واشی، کہ انہیں سارے آزاد حضرت حمزہ کے تھیلے سے پائے،
پھر وہ ایک سواں سی بوریاں سی والا موٹا سواں ہوتا ہے نا، وہ سواں سی، وہ اندر دھاگا سی، انہیں سارے آزاد کٹے ہوئے اس سونے کے نال دھاگے چ پیو کے ہار بنا دیا۔ اور واشی آتا ہے ہندا دے کول، کہندا ہے ہندا دیکھ میں حمزہ دے جسم دے ٹکڑیاں دا ہار بنا کے ہندا میں تیرے سامنے پیش کر دیتا، لیکن میرا تصور ہے، میرا تصور، میں تصورات دے اندر کہنا کہ ہندا تو اس ہار نو گلے چ نہ پائی، اے ہار تیری ہار دا سبب بن جائے گا۔ ہندا نے بڑی خوش ہو کے گلے چ پایا، بڑا سونا کام کیتا ہے، چنگا کیتا ہے، تو نبی کے چچا کے ٹکڑے کر دیتے۔ ہن یہ جا کے زبیر بن مطعم کو آزادی بھی ہے، ہندا کو مال بھی لیا، لڑائی ہوندیاں ہوندیاں شام ہو گئی۔ جدوں ہن حالات بہتر ہوئے اور 70 صحابہ میدان احد کے اندر شہید ہو گئے، اور حضرت حمزہ نے 31 سرداراں میدان احد کے اندر جہنم واصل کیا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جی جاؤ دیکھو چچا کتنے تلاش کر کے جاؤ، نظر نہیں آ رہے، شہید ہو گئے نہیں یہ زخمی۔ اور تصور کرنا نبی بھی حضرت حمزہ کے بھتیجے، علی بھی بھتیجے، نبی دا بھی چچا، علی دا بھی چچا، علی احد پہاڑ تے تلاش کر رہے نے، نہیں ملے حضرت حمزہ۔ حضرت علی نے شہداء کے اندر دیکھا، شہیداں کے اندر بھی حمزہ موجود نہیں۔ حضرت علی نے زخمیاں کے اندر چچا حمزہ نو لبیا، لیکن زخمیاں کے اندر بھی موجود نہیں۔ علی میدان احد کے اندر تلاش کردیا جب اس پتھر دی اوٹ چ آندے نے تے چچا دا حال ویکھیا تے علی نے ہاتھ انج اکھاں تے رکھ لے، دیکھیا نہیں اس والا چچا بڑا دلی دکھ ہویا، آ کے دسیا اللہ دے نبی حالت بڑی خراب ہے، میں چچا کو دیکھ کے آیا، یہ کہتے ہوتے چوکری، آپ نے فرمایا نہیں، میں خود اپنے چچا کے کول جاواں گا۔ میرے دوستو، اللہ دے محبوب اس پتھر کی اوٹ دے اندر اپنے چچا دی میت تے کھڑے نے، اپنے چچا دی میت تے کھڑے نے۔ جدو اللہ دے نبی نے دیکھے اپنے چچا نو کہ چچا دی حالت کہ جدو نبی دی نظر چہرے تے پیندی ہے تے میرے دوستو نبی دی پیشانی دے اندر حضرت حمزہ دی پیشانی دے اندر، نبی دے چچا دی پیشانی دے اندر اکھاں موجود کوئی نہیں۔ میرے دوستو، اللہ دے نبی دی نظر تھوڑی جی اور تھلے آندی ہے، جدو ہونٹاں تے نظر پیندی ہے تے اللہ دے نبی ویکھدے نے میرے چچا حمزہ دے ہونٹ بھی موجود کوئی نہیں۔ نبی نو صدمہ بڑا ہو رہا ہے، نبی نو صدمہ بڑا ہو رہا ہے۔ اللہ دے نبی کے سارا منظر دیکھ رہے نے۔ میرے دوستو، نبی دی نظر
اور تھوڑی جی تھلے جدوں چچا دے سینے تے پہندی ہے تے نبی صدمے دے نال نڈھال ہو گئے. چچا حمزہ دے سینے نو ویکھیا تے میرے دوستو سینے دے اندر دل بھی کوئی نہیں تے کلیجہ بھی کوئی نہیں. اے اللہ دے محبوب اپنے چچا دی میت تے کھڑے نے اور صدمے دے نال نڈھال نے اور ویکھ رہے نے کہ چچا دے نال انہاں ظالماں نے سلوک کی کیتا ہے. میرے چچا دے نال انہاں نے اے حالت کنجی بنا دیتی ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر دی جدو نظر پہنتی ہے اپنے چچا حمزہ دے وجود تے میرے دوستو 17 ٹکڑے حضرت حمزہ دے وجود دے ہو چکے نے. اللہ دے محبوب دی اکھاں دے اندر آنسو نے. نبی اپنے چچا دی میت تے کھڑے ہو کے روتے نے. نبی اپنے چچا دی میت تے کھڑے ہو کے آنسو بہاندے نے. میرے دوستو جدو نبی آنسو بہائے تے رب دا عرش بھی ہل جاندا ہے. میرے دوستو جدو نبی دکھی ہوئے تے پھر میرے دوستو اللہ دا عرش بھی ہل جاندا ہے. اللہ دے محبوب پیغمبر دی اکھاں دے اندر آنسو نے. اللہ دے محبوب پیغمبر نڈھال ہو چکے نے. نڈھال ہو چکے نے اللہ دے پیغمبر. اور حضرت علی اپنے نبی نو اپنے محبوب نو پکڑتے نے کہ اللہ دے محبوب حوصلہ کرو پریشان نہ ہو. حق والیاں دے نال اے جو ہندا ہے سابقہ نبیاں دے حالات پڑھ لو. سابقہ نبیاں دے معاملات پڑھ لو کہ زکریا علیہ السلام نو جناب زکریا علیہ السلام نو آریا دے نال چیر کے رکھ دیتا سی. لیکن زکریا اپنے ایمان تے ڈٹے ہوئے سن. اللہ دے محبوب پیغمبر اتنے نڈھال نے کہ فرمایا میں اپنے چچا دے بدلے 100 مار نبی کو اتنا صدمہ ہوا کہ اتنی محبت کرنے والا چچا اتنا بہادر چچا کہ میرے کہن کے انہیں خاندان کو بھی دیکھیا انہیں برادری کو بھی دیکھیا انہیں اپنے تعلقات کو بھی دیکھیا کہ لوگ تانے دیں گے کہ تو اپنے بڑیاں کا دین چھاڑ گیا ہے. کہ میرے چچا نے رات میرے کو نال وعدہ کیتا ہے کہ میں سوچاں گا اور صبح میرے کہن کے کلمہ پڑھ لیا میں اس چچا کے بدلے 100 مارا. سورہ نحل میرے سامنے جدو نبی کو اتنا صدمہ ہوا دادا کو اللہ نے جبریل میں بھیجا. جبریل چل جا جلدی میرے نبی کو جا اور میرے نبی کو جا کر کے دس کے آ کے میرے محبوب تواڈی شان نہیں ایک دے بدلے ایک دے بدلے ایک تواڈی شان نہیں کہ اگر حمزہ شہید ہوئے محبت اپنی جگہ لیکن ایک دے بدلے ایک قصاص کیا جاتا ہے ایک بدلہ کیا جاتا ہے. لیکن اب عمومی طور پہ سارے معاشرے کے اندر سارے ملک کے اندر تباہی کا ذریعہ بھی ہوئی ہے. قتل ایک کرتا ہے کیونکہ 5-10 ویسے ہی نہ نامزد کر کے یہ باپ نو بھی نامزد کرو یہ بھائی نو بھی کرو دیکھو پیری نہ پیا تے گل کر. لیکن اللہ نے فرمایا میرے محبوب تواڈے ایمان کی شان نہیں ایک دے بدلے صرف ایک. اللہ دے محبوب نے جدو جبریل امین تو قرآن سنیا فرمایا علی چچا دی میت تے چادر پا دے. چادر ویکھی نہیں جاندی
مینوں اپنے چچا دی حالت میرے کولوں ویکھ نہیں ہوندی۔ میرے دوست حضرت حمزہ دی بہن سیدہ صفیہ نبی دی پھوپھی نے، حمزہ دی بہن نے، اور عشرہ مبشرہ دے اندر حضرت زبیر دی والدہ نے۔ پتہ چلیا صفیہ آ رہی ہے، انہوں بھی پتہ لگ گیا سی میرے بھائی کی حالت خراب ہے۔ ایک کفن لے کے آنا سی اپنے بھائی واسطے۔ نبی کو پیغام ملیا کہ صفیہ بڑی بڑی آ رہی ہے۔ آپ نے حضرت زبیر کو کہا زبیر جا کے اپنی اماں کو کہہ دو کہ عورت ذات ہے، ساڈے کولوں برداشت نہیں ہو رہی اپنے چچا کی حالت کہ تو کیویں برداشت کرے گی، تو کس طرح صبر کرے گی، تو معاملہ کرے گی۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں نبی کا حکم سن کے دوڑے اپنی اماں کو۔ ماشاءاللہ سیدہ صفیہ بڑی جسامت والی ہیں سن، طاقتور سن۔ انہوں نے کہا ماں ٹھہر جا، ماں ٹھہر جا۔ انہوں نے ماریا دھکا پیچھے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں میں پیچھے دیکھا سنی پیچھے ہو، میرے پتہ لگ گیا میرے بھائی نے نال سلوک بہت برا ہوا کہ حضرت صفیہ نے قدم چکیا۔ حضرت زبیر نے کیا اماں ایک میں نہیں روک رہا، اے اللہ دے نبی نے روکیا۔ سیدہ صفیہ دا اٹھیا قدم رک گیا۔ اے صحابیات سن جڑے نبی دے حکم تے سب کچھ قربان کرنے لئی تیار سن۔ سیدہ صفیہ دا اٹھیا، پیر رک گیا، قدم نہیں اٹھایا کہ نبی دا حکم ہے۔ سیدہ صفیہ کہتی ہے زبیر بیٹا جا نبی نو دس دے میں حمزہ دی بہنا، جے میرا بھائی حمزہ خدا دا شیر سی تے صفیہ بھی خدا دی شیرنی ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا دس میں نہیں ہوا، میں برداشت کرا دی، صبر کرا۔ حضرت زبیر نے جا کر دسیا میری اماں اس کہہ رہی فرمایا سیدہ صفیہ نے بھائی کا چہرہ دیکھا، بھائی کا سینہ دیکھا، عورت ذات سکتا دکھتے ہوتا ہے لیکن آواز نہیں نکلتی۔ ساڑیاں عورتوں کا تے دین ہی ختم نہیں، رونا ہی نہیں مکتا۔ کہ سیدہ صفیہ نے فرمایا میں دو چادراں لے آندیاں نے، مینوں پتہ چل گیا سی میرے بھائی کی حالت خراب ہے، انہاں چادراں کے اندر میرے بھائی نوں کفن دے دے۔ حضرت زبیر سیدہ صفیہ دے بیٹے نے چادراں لے لیاں، فرمایا اماں تسی خیمے کے اندر جاؤ، اسی ماموں لگدے سن حضرت زبیر دے۔ فرمایا اماں سی ماموں دے کفن دفن دا انتظام کرنا ہے۔ میرے دوستو سیدہ صفیہ خیمے دے اندر ہن چادراں دو دے۔ حضرت زبیر کہتے ہیں نال ایک اور انصاری صحابی بھی شہید ہویا پیا ہے، وہ بھی لاوارث ہے، وہ دے کول بھی کوئی نہیں، وہ دے اگے پیچھے بھی کوئی نہیں۔ کہ فرمایا میری اماں کہتی ہے ایک چادر اینو دے دیو تے ایک میرے ماموں نو دے دیو۔ اور ایک چادر بڑی سی ایک چھوٹی سی، میں مختصر کر رہا ہوں۔ ایک چادر کی سی بڑی سی ایک چھوٹی سی۔ حضرت حمزہ کا قد بھی ماشاءاللہ لمبا تھا اور ساری صحابی کا قد بھی لمبا تھا۔ کہ ہن جدوں چادر ناپی گئی کہ اگر انہاں دے سر تے دیندے نے تے پیر کھلدے، جے پیراں ول کھچدے نے تے سر کھلدا ہے۔ اللہ دے نبی کو دسیا گیا کہ چادر ایک بڑی ایک چھوٹی ہے۔ تے میری اماں صفیہ کہہ رہی ہیں کہ بڑی چادر انصاری صحابی کو دے دیو اور چھوٹی چادر میرے ماموں کو دے دیو۔ اللہ نے نبی نے فرمایا اس چادر کا اس کفن کا حصہ چہرے تے پا دیو اور پیراں تے پتے گھاس پا کر کے میرے چچا حمزہ دے پیر چھپا دیو۔ یہ نبی دے چچا میرے دوستو حضرت حمزہ دے نال 70 شہید ہوئے سن احد دے اندر۔ ہن میں تانوں دسدا
کہ جنازہ نبی نے پڑھایا کہ جنازہ کتنی مرتبہ پڑھایا. اللہ دے نبی نے سب کو پہلے اپنے چچا حمزہ دا جنازہ پڑھایا، پھر اسے میت دے نال ایک شہید نو رکھ دے سن، جنازہ ہوندا سی، پھر وہ چک کے دوسرے نو رکھ دے سن، پھر تیسرے نو. حضرت حمزہ دی چارپائی نہیں اٹھائی، حضرت حمزہ دا جنازہ رب اللہ دے نبی نے 70 مرتبہ پڑھایا. سبحان اللہ. انہاں دی بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کسی دا جنازہ میں پڑھاواں اور میں دعا کراں اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدینا و غائبینا، کہ یہ وہ الفاظ نے جڑے اللہ دے نبی دی زبان کو نکلے. میرے الفاظ کے اندر وہ تاثیر نہیں ہو سکتی، میرے استاد کے لفظوں سے وہ تاثیر نہیں ہو سکتی، میرے پیر کے لفظوں کے اندر وہ تاثیر نہیں ہو سکتی جیڑی تاثیر آمنہ کے لال دے لفظوں سے ہو سکتی ہے. اور مسئلہ ایسے کام میں سمجھا دینا ہے. جنازے کو بعد اسی دعا کرتے ہیں، کرو نہ کرو یہ کوئی کفر اسلام کا اختلاف نہیں، لیکن اسی وہ دعا یاد کریے جڑی دعا اللہ دے محبوب نے پڑھی. میری منگی ہوئی دعا کے اندر کوئی اثر نہیں ہوئے گا، کسی اور مولوی کی منگی دعا سے کوئی اثر نہیں ہوئے گا، جو اثر اللہ دے محبوب دی منگی دعا سے ہوئے گا. اس لیے وہ دعا یاد کرو کہ اللہ دے محبوب نے جنازہ پڑھایا، قبر دے اندر اتاریا، اجتماعی قبر میدان احد دے اندر، جڑے گئے نے پوچھنا کہ میدان احد دے اندر حضرت حمزہ دی اجتماعی قبر ہے کہ انہاں دے نال اور بھی کئی صحابہ نو، ایک روایت مطابق کہ نبی نے 10 صحابہ نو ایک قبر دے اندر دفن کیتا، اور ایک روایت دے مطابق کہ 70 شہید ہوئے سن، 17 نو ایکو قبر چ دفن کر دیتا. اور آج بھی اسے خوشبو موجود ہے، آج بھی اس جگہ پہ خوشبو موجود ہے. پھر جب دفنا کے جنازہ پڑھا کے کھڑا ہے نا، اندر بھی زخمی بھی ہیں، دندان بھی شہید ہو گئے، چہرہ بھی زخمی، کڑیاں کھول گئی ہیں. دیکھا کہ ہر عورت بیٹھ کے اپنے اپنے شہید ہونے والے کو رو رہی. مسئلہ بڑا ہے، میں سمجھ رہا. ابن ماجہ کی روایت سیاست کا دے اندر میں ابھی تشریح بھی سمجھاؤں گا. لوگ کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ تے کہ ماتم کیتا سی اور نبی نے کیا سی کہ حمزہ کو رونے والی کوئی نہیں، کیونکہ حضرت حمزہ کی اولاد بیویاں مکے کے اندر سن، ہجرت نہیں سی کی. ان جیڑیاں مدینے کے اندر ہو رہی سی اپنے اپنے شہید ہونے والے، کہ اللہ نے محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ یہ چچا حمزہ کوئی نہیں ہوگی. مطلب اسی کہ وہ کے واسطے میں کوئی دعا کرو نا. میں کہ 70 مرتبہ دعا جنازے دی پڑھ دیتی ہے، اللہم اغفر لحینا، کہ اللہ دے نبی نے فرمایا ابن ماجہ کی روایت ہے کہ میرے چچا حمزہ کو بھی رونے والی کوئی نہیں. اور یہ فرما کے نبی سو گئے آرام فرمان واسطے لے گئے. اس طریقہ سے حدیث کے الفاظ جو نبی بیدار ہوئے تھے وہ رو دیا. حدیث پوری تو سنا رہے ہیں، حدیث پوری پوچھ لینا جڑا یہ حوالہ دے دینا کہ نبی نے کہا کہ میرے چچا نو رو تے زیادہ رونا بھی ہے، ماتم بھی ہے، سننا کتنا بھی ہے. اور کہ پوری حدیث سنا ابن ماجہ کے اندر ہے. اس طریقہ سے نبی بیدار ہو گئی. اور جب وہ آواز کہتی نا نبی نے فرمایا چوکری اٹھیاں، کی فرمایا کہ چوکری اٹھیاں. پھر اللہ کے نبی خود باہر تشریف لے کے سیب کے اندر جن کے روڑیاں سن. حدیث غلط ہو گئی، ابن ماجہ کتاب نہ ہوئے میں ذمہ دار ہوں. آپ نے فرمایا تو چلو اپنے اپنے گھر.
اللہ کے نبی نے منع کر دیا کہ کوئی میرے سامنے میرے چچا نہ ہو، کیونکہ عورتوں تھوڑی جی گنجائش دیو نا کہ باقی اپنے کو پڑھ لیں گے کہ جتنے نبی نے فرمایا میرے چچا کو روو، اسی حدیث کے اندر نبی نے یہ بھی فرمایا آپ کے الفاظ نے کہ تو چلو اپنے اپنے طرح، اور کوئی اپنی میت پہ نہ روے، میت کو تکلیف ہوتی ہے، اس طرح بین کر کے رونا دینا کہ اللہ کے نبی گھر میں حضرت امیر معاویہ کا دور آیا آخری کا 46 سال بعد، کتنے 46 سال بعد حضرت معاویہ کا دور آیا کہ میدان احد کو ایک نہر پڑ گئی، کھدائی شروع کرائی کہ کچھ قبراں میں پڑ گئی، اور ایک شہید کے پیر کے کدال بیلچا بچیا، تازہ خون جاری ہو گیا۔ طبقات ابن سعد کتاب کا نام ہے، تاریخ کی معتبر ترین کتاب ہے کہ جنہوں نے نبی کے دین کی خاطر جانا لٹا دیتیاں نے، وہ 46 سال کے 46 سال ہے، آج 1445 ہجری چل رہا ہے۔ میرا ایمان ہے کہ اگر آج بھی شہدائے بدر و احد دیاں قبراں نوں کھول کے دیکھا جائے، انہاں دا کفن بھی میلا نہیں ہویا ہوئے گا، انہاں دا جسم بھی میلا نہیں ہویا ہوئے گا، انہاں دے جسم کو تازہ خون بھی نکل رہا ہوئے گا۔ کیوں؟ کسی شاعر نے کہ کفن میلا نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں ہوتا، محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ یہ ایویں نہیں کسی نے کیا کہ جنہوں نے نبی کے سب کچھ قربان کیتا، 17 ٹکڑے حضرت حمزہ کے میدان احد سے ہوئے۔ عبداللہ بن جہش انہوں نے دعا کی تھی، اللہ آج میرا ایسے دشمن نال مقابلہ ہوئے، طاقتور ہوئے، میں کمزور ہوں، میں وہ تے حملہ کرا ہوں، میرے تے حملہ کرے، وہ حملہ کر کے مینوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے، جدو کل قیامت دے دن تیرے سامنے پیش ہوا تے میرے ٹکڑے تیرے سامنے پیش کیتے جان، اور تو پوچھے کہ عبداللہ کس وجہ تو تیرے ٹکڑے ہوئے نے، تے میں کہوں گا اللہ تیرے دین دی سربلندی واسطے، تے دین دی سربلندی واسطے قربانی نبیاں دی سنت ہے، صحابہ دی سنت ہے، بے شمار ایسیاں مثالاں نے کہ اس نے شہدائے احد اسی خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اگر جنت چاہیے تے پھر صحابہ دے پیچھے پیچھے آ چاہیے۔ صحابہ نے قرآن میرے سامنے پڑھیا، میں قرآن کے ہاتھ میں رکھا ہے، ایک کنفرم جنتی ہے کہ میں سر تے بھی قرآن رکھ لواں تے تاں بھی حادث نہیں ہوواں گا، قسم میری غلط نہیں ہوئے گی کہ صحابہ کنفرم جنتی نے، اللہ نے قرآن کے اندر انہاں دی جنتاں دے اعلان کر دیتے ہیں، اللہ نے قرآن کے اندر انہاں دیاں غلطیاں بھی معاف کر دیتیاں نے۔ اس لیے اگر تانوں دی جنت چاہیے تے پھر صحابہ نال لڑ پڑ دو، ہے ایویں سوکھی جنت نہیں لبنی، او بنتا بیدار صحابہ دا، ایویں سوکھی جنت نہیں لبنی، ایویں سوکھی جنت نہیں لبنی، بنتا بیدار صحابہ دا، بنتا بیدار صحابہ دا، انہوں ٹکٹ علی نے دینا ہے، انہوں ٹکٹ علی نے دینا ہے، جیڑا ہے حبدار صحابہ دا۔ جنت کے ٹکٹ حضرت علی نے بڑھنے ہیں، یہ بھی ایک حدیث ہے کہ حضرت علی نے ٹکٹ انہوں نے دینے نے جیڑے صحابہ دے حبدار ہیں۔ صحابہ کو پورا کہہ کے کوئی علی 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 کے منہ اور بوتل ہوئے، موٹے کے ڈنڈا ہوئے، لگا کدے بھوتیاں نہ ہون، انہاں ول کے میرے پیر علی نے دیکھنا نہیں۔ انہوں ٹکٹ علی نے دینا ہے، جیڑا ہے حبدار صحابہ دا، ایویں سوکھی جنت نہیں لبنی، بنتا بیدار صحابہ دا۔ او سب تو پہلے سائیں دے اُتے ہر شے جس نے واری، کون ہے؟ حضرت ابو بکر، سب کچھ وار دیتا۔ او سب تو پہلے سائیں دے اُتے ہر شے جس نے واری،
شان قرآن نے دسیا ہے، جیڑا شان قرآن نے دسیا ہے، نہ کر انکار صحابہ دا۔ جیڑا صحابہ نے انکار کرے تو قرآن دا منکر او جیڑا شان قرآن نے دسیا ہے، نہ کر انکار صحابہ دا۔ او بن کے پہرے دار نبی کا پاک عمر ہے آیا، دائر کم کے اندر تلوار لے کے سنا کہ پھر نبی کے پہرے دار بن گئے۔ او پہلے او بن کے پہرے دار نبی کا دارے ارکم دے وچ آیا، او بن کے پہرے دار نبی کا پاک عمر ہے آیا۔ او کعبے دا او دارے کعبہ پاک دے اندر نعرہ حق دا لایا۔ نعرہ مارنا کوئی گناہ نہیں ہے، حق دا نعرہ مارو نعرہ تکبیر۔ جو نبی دی مجلس دے اندر عمر آئے سن، اللہ کے نبی نے نعرہ مارے سی نعرہ تکبیر عمر آئے، اور آسمانہ کے فرشتیاں نے نعرہ مارے سی۔ او سب تو پہلے سائیں دے اُتے ہر شے جس نے واری، او بن کے سائیں دے او بن کے پہرے دار نبی دا پاک عمر ہے آیا۔ او سارے کعبہ پاک دے اندر نعرہ حق دا لایا۔ سارے کافراں دے دل جل گئے نے، سارے کافراں دے دل جل گئے نے، سن نعرہ پاک صحابہ دا۔ صحابہ نے جو مارے تکبیر ماریا نا کہ اب گزار ہل گئے جی میں اسی تے نماز اسی پڑھن دیتے کہ نعرے مارتے ہیں۔ سارے کافراں دے دل ہل گئے نے، سارے کافراں دے دل جل گئے نے، سن نعرہ پاک صحابہ دا۔ ایویں سوکھی جنت نہیں لبنی، بن تابعدار صحابہ دا۔ دین جنہاں دے صدقے ملیا اسی انہاں دے کمی، صحابہ دے صدقے ملیا ساتھی، اہل بیت کے اتحاد دے صدقے ملیا ساتھی، اسی صحابہ دے بھی کمی تے اہل بیت دے بھی کمی۔ دین جنہاں دے صدقے ملیا اسی انہاں دے کمی، نوکر تے بس نوکر ہندے گل کی کریے لمبی۔ کہ اسی کوئی لمبیاں چوڑیاں گلا نہیں کرتے، یہ دین چاہیے ہے کہ صحابہ کو ملنا۔ الیوم اکملت لکم دینکم، قرآن کی آیت ہے، اللہ نے کہا میں انہاں دا دین سارا دین انہاں دے واسطے میں مکمل کیتا ہے۔ دین جنہاں دے صدقے ملیا اسی انہاں دے کمی، نوکر تے بس نوکر ہندے گل کی کریے لمبی۔ اساں نوکر پا